بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جماعت دہم کی مطالعہ پاکستان پڑھیں گے، جس میں آج ہمارا باب نمبر 9 ہے، آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت۔ اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ۔ پاکستان کے تعلیمی ڈھانچے کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ پریپ اور پرائمری تعلیم کا ہے، سیکنڈ مڈل، ثانوی اعلیٰ ثانوی تعلیم کا ہے، تھرڈ جو ہے وہ یونیورسٹی کے تعلیم کا ہے۔ فرسٹ پر اگر ہم لوگ پریپ اور پرائمری تعلیم کو دیکھیں تو جماعت اول سے لے کر پنجم تک کی جو تعلیم ہے وہ پرائمری تعلیم کہلاتی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں اس سلسلے میں کوششیں کر رہی ہیں کہ ملک کے تمام علاقوں کی سطح پر جو ہے پرائمری اسکول قائم کر دیا جائے، تاکہ کم از کم لوگ پرائمری تک تعلیم حاصل کر سکیں اور تمام لوگوں کو یکساں تعلیمی سہولتیں جو ہیں وہ فراہم کی جا سکیں۔ نیکسٹ اس میں ہے مڈل، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم۔ مڈل کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ 6 سے 8ویں جماعت تک ہوتا ہے، جبکہ ثانوی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ 9ویں سے 10ویں جماعت تک ہوتا ہے، جبکہ اعلیٰ ثانوی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ 11ویں اور 12ویں جماعت تک ہوتا ہے۔ 11ویں اور 12ویں جماعت کا کورس جو ہے وہ 2 سال کا ہوتا ہے، جس میں آرٹس، سائنس اور کامرس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ 5ویں اور 8ویں جماعت کے جو امتحانات ہیں وہ محکمہ ایجوکیشن کی زیر نگرانی لیے جاتے ہیں، جبکہ 9ویں سے لے کر 12ویں جماعت تک کے امتحانات جو ہیں وہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن منعقد کرواتے ہیں۔ نیکسٹ اس میں ہے یونیورسٹی کی تعلیم۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ملک میں بہت سی یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں جو بچوں کو تعلیمی سہولتیں فراہم کر رہی ہیں۔ یونیورسٹی کی تعلیم کی بھی آگے بہت سی اقسام ہیں۔ ان تعلیمات میں بی اے، بی ایس سی، ایم اے، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی یونیورسٹیز اور کالجز ایسے ہیں جو کہ پیشہ ورانہ تعلیم بھی بچوں کو دے رہے ہیں، جس میں کامرس، زراعت اور دیگر فنی علوم کی تعلیم بھی شامل ہے۔ نیکسٹ اس میں ہے پاکستان کے تعلیمی مسائل، یعنی پاکستان کے جو کون سے تعلیمی مسائل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیں تو افراط آبادی جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یعنی بڑھتی ہوئی آبادی کے لحاظ سے جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں کمی ہے۔ جس قدر تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس قدر تیزی سے تعلیمی اداروں میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی جو اکثریت ہے طلباء کی، وہ غریب اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ غریب والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنی معاشی بدحالی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پاتے۔ سیکنڈ پوائنٹ اس میں ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو غیر نصابی سرگرمیاں ہیں وہ بہت زیادہ محدود ہیں یا پھر بالکل ہی نہیں ہیں۔ غیر نصابی سرگرمیاں جو ہیں طلباء کی اخلاقی تربیت اور شخصیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، لیکن ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ان تمام سرگرمیوں کو منعقد کروانے کی نہ تو کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس ان کی سہولتیں موجود ہوتی ہیں۔ نیکسٹ اس میں آ جاتا ہے کہ جب طلباء کو سائنسی مضامین پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی بچے کے رجحان کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا کون سے مضامین پڑھنے کی طرف رجحان ہے، بلکہ والدین جو ہے اپنی خواہش کے مطابق اس پر دباؤ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ تعلیم سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کی اگزامپل ہم لوگ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ پاکستان میں موسٹلی جو پیرنٹس ہیں ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بیٹے ڈاکٹرز یا بچے جو ہیں وہ ڈاکٹرز یا انجینئرز بنے، تو اس سلسلے میں بچوں پر دباؤ ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیمی سرگرمیوں سے بھی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں جو بجٹ پیش کیا جاتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، جس کی وجہ سے جو تعلیمی سلسلے میں جو سہولتیں ہیں اس شعبے میں وہ میسر نہیں آ پاتی۔ ہمارے شعبے میں جو ہے اساتذہ بھی جو ہیں اساتذہ کی کمی کا بھی شکار ہے ہمارا یہ شعبہ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں جو بجٹ میں جو رقوم مختص کی جاتی ہیں وہ تعلیمی شعبے کے لحاظ سے بہت زیادہ کم ہے۔ نیکسٹ اس میں ہمارے امتحانی جو سسٹم ہے اس میں بھی بہت سے نقائص موجود ہیں۔ طلباء کو رٹا لگوایا جاتا ہے یا پھر نقل کے ذریعے بچوں کو پاس کروا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی کارکردگی کو بہتر طریقے سے ہم لوگ نہیں جان سکتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کی ذہنی استعداد اور کارکردگی بھی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ نیکسٹ میں آ جاتا ہے تعلیمی اداروں میں سیاسی مداخلت کی وجہ سے بھی تعلیمی مسائل کا ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ طلباء براہ راست جو ہیں وہ سیاست میں ملوث ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ تعلیم سے دور ہوتے ہیں اور ان کا تعلیمی مستقبل جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔
نیکسٹ ہمارا پرابلم ہے کہ پاکستان میں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے تعلیمی مسائل بھی جنم لے رہے ہیں اور یکساں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ پاکستان میں اکثر تعلیمی اداروں میں جو بنیادی سہولتیں ہیں وہی موجود نہیں ہیں، جیسے صاف پانی، بجلی کا مسئلہ اور ہاسٹلز وغیرہ کا مسئلہ یا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ جو ہے، ان مسائل کی وجہ سے جو ہے طلباء و طالبات جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نیکسٹ اس میں ہے تعلیمی مسائل کے لیے تجاویز، کہ ان مسائل کو ہم لوگ کس طرح سے حل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بڑھتی ہوئی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں تاکہ تمام بچے جو ہیں وہ تعلیمی سہولتوں سے جو ہے استفادہ حاصل کر سکیں۔ پورے ملک میں بے شک وہ سرکاری ادارے ہیں یا نجی تعلیمی ادارے ہیں، ان میں یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے تاکہ تمام ملک کے بچے جو ہیں وہ ایک ہی قسم کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اپنے امتحانی سسٹم کو ٹھیک کیا جائے، نقل اور دوسرے جو ناجائز ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں پاس ہونے کے لیے، ان کو ختم کیا جائے تاکہ طلباء کی جو تعلیمی کارکردگی ہے اس کو بہتر طریقے سے جانچا جا سکے۔ طلباء کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رکھا جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں اور اپنی تعلیمی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر کر سکیں۔ اس کے علاوہ تعلیمی سلسلے میں جو ہے اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کی جا سکے تاکہ وہ بہتر کارکردگی دے سکیں اس شعبے میں۔ اس کے علاوہ تمام جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں کھیل کے میدان ہونے چاہیے، پینے کا صاف پانی میسر ہونا چاہیے اور دیگر سہولتیں بھی میسر ہونی چاہیے وہاں پر۔ اس کے علاوہ نصاب میں فنی اور ٹیکنیکل مضامین بھی شامل کیے جانے چاہیے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں مستقبل میں بچے جو ہیں روزگار کے حوالے سے کسی قسم کی مشکل کا شکار نہ ہوں۔ تمام تر تعلیمی اداروں میں یہ چیز یقینی بنائی جائے کہ وہاں پر صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیاں اور سماجی مشاغل کی سہولتیں فراہم کر دی جائیں۔ طلباء کو کسی بھی چیز کو پڑھنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے بلکہ طلباء کے رجحان کے مطابق ان کو مضامین پڑھائے جائیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی تعلیمی کارکردگی پیش کر سکے۔ اس کے علاوہ تعلیمی شعبوں میں اصلاحات کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ طلباء کو ذہنی انتشار سے بچایا جا سکے۔ اس حوالے سے ہمارے حکومتی اقدامات کیا کیا ہیں اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو پرائمری سے لے کر ثانوی یعنی میٹرک کی جماعت تک جو ہے وہ تعلیم جو ہے پورے ملک میں مفت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے تو جو درسی کتب ہیں وہ بھی مفت فراہم ہونے چاہیے تاکہ ملک میں رہنے والے تمام تر بچے جو ہیں ایٹ لیسٹ میٹرک تک جو تعلیم ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنسی بنیادوں پر نصاب تیار کیا جائے تاکہ آئندہ آنے والی ضرورتوں کو جو ہے وہ نصاب مکمل طور پر پورا کر سکے۔ طلباء و طالبات کے لیے وظائف کی اناؤنسمنٹ کی جائے تاکہ ان کو اگر تعلیمی لحاظ سے، مالی لحاظ سے اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ وظائف کی صورت میں جو ہے وہ اس کو پورا کر سکے۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل تعلیم کو عام کیا جائے، سرکاری اور نجی شعبے کے تعاون سے ان کی بھرپور حوصلہ افزائی بھی کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام ہونا چاہیے جو کہ قومی اور صوبائی سطحوں پر تعلیمی مسائل کو حل کر سکے۔ اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کے مسائل کو، تعلیمی مسائل کو حل کیا جا سکے۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے اس میں پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات۔ کسی بھی قوم کی شناخت جو ہوتی ہے اس کی ثقافت ہوتی ہے۔ ثقافت سے مراد لوگوں کی مشترکہ قدریں، رسم و رواج، انداز زندگی، آئلی قوانین، تفریحات، کھیل، فنون اور مجلسی زندگی کے اصول لیے جاتے ہیں۔ ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد، قوانین اور رسم و رواج سے ہوتا ہے۔ ثقافت میں لوگوں کے عقائد، رسم و رواج، علوم و فنون، قوانین اور معاشری رویے شامل ہوتے ہیں۔ اس کی بہت سی خصوصیات ہیں جن میں ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی خصوصیت تو ہے معاشرتی قدریں۔ معاشرتی قدروں میں ہمارے جو ہیں وہ ان میں بزرگوں کا احترام، چھوٹوں سے محبت، خواتین کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ ایک دوسرے کے غم اور خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پنچایتیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں جو کہ مختلف قسم کے تنازعات کو مقامی سطح پر ہی حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ سیکنڈ پہ اس میں غذائیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف غذائیں پسند کی جاتی ہیں، جیسے پنجاب اور سندھ میں سبزیاں، دالیں، گوشت اور چاول بہت زیادہ شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گوشت، خشک تازہ پھل، گندم، جو اور چاول کے کھانے وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستانی لوگوں کی جو مرغوب غذا ہے وہ گوشت ہے۔ تھرڈ میں آ جاتا ہے اس میں مذہبی ہم آہنگی۔
پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، علاقائی صوبائی لسانی نسلی اور دیگر جو بنیادیں ہیں ان میں بھی ان کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کی جو اہم پہچان ہے وہ اسلامی ہے۔ وہ ذات پات، رنگ و نسل اور علاقے کے امتیازات کو نسبتاً بہت کم اہمیت دیتے ہیں، وہ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں کہ ان کی جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے اور ان کی پہچان جو ہے وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے ہی لی جاتی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے اس میں مخلوط ثقافت یعنی ملی جلی ثقافت۔ ماضی میں پاکستان میں جو لوگ ہیں، آنے والے جو لوگ ہیں وہ مختلف دنیا کے حصوں سے تعلق رکھتے تھے، اور جب وہ یہاں پر آئے تو وہ اپنے ساتھ اپنی روایات، رسم و رواج، لباس، خوراک وغیرہ کے طریقے بھی اور لے کر آئے، اور ان گروہوں نے جب ایک دوسرے پر اثر ڈالنا شروع کیا تو اس سلسلے میں جو ہے پھر ملی جلی ثقافت ابھرنا شروع ہو گئی۔ نیکسٹ اس میں لباس ہے۔ لباس جو ہے پاکستان کے لباس موسمی اور مذہبی ضرورتوں کے پیش نظر ہی تیار کی جاتے ہیں۔ پنجاب کے جو دیہی علاقوں کے اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہاں پر دھوتی، کرتا، شلوار قمیض اور پگڑی وغیرہ استعمال کی جاتی ہے، جبکہ عورتیں جو ہیں دوپٹہ، شلوار اور کرتا پسند کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ شہری علاقوں میں شلوار قمیض، پینٹ کوٹ اور واسکٹ وغیرہ کا رواج ہے۔ اس کے علاوہ شادی کے موقع پر جو ہے دلہن کا لباس بڑا ہی خوبصورت تیار کروایا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے اس میں میلے اور عرس۔ میلے اور عرس جو ہیں کسی بھی ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی بے شمار میلے اور عرس جو ہیں وہ ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں، جو کہ سالانہ طور پر منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس میں نیکسٹ پھر آ جاتا ہے ہمارا کھیل۔ پاکستان کی کرکٹ، ہاکی، اسکواش کی ٹیمیں جو ہیں دنیا بھر میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان کھیلوں کے ٹورنامنٹ جو ہیں ضلعی، ڈویژنل، صوبائی اور ملکی سطح پر بھی منعقد کروائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے گلگت اور شمالی علاقوں میں پولو کا کھیل بہت زیادہ مقبول ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں مذہبی تہوار۔ مذہبی تہوار پاکستان میں مختلف جو ہے مذہبی تہوار اور معاشرتی تہوار جو ہیں منائے جاتے ہیں، مثلاً عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی، شب معراج، شب برات وغیرہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر مسلم جو لوگ جہاں پر رہتے ہیں ان کو بھی اپنے تہوار منانے کی مکمل آزادی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ پوائنٹ ہے رسم و رواج۔ پاکستان میں عوام جو ہے مختلف موقعوں پر مخصوص رسم و رواج کے مطابق عمل کرتی ہے، جیسے مسلمان بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ کسی مسلمان کے فوت ہو جانے پر رشتہ دار، عزیز و اقارب جو ہوتے ہیں وہ ایک گھر میں جمع ہوتے ہیں، نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اسے دفن کر دیا جاتا ہے، سال ثواب کے لیے قرآن خوانی بھی کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اپنی مذہبی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی، بیاہ اور اموات کی رسمیں ادا کی جاتی ہیں۔ لاسٹ ٹاپک ہے اس میں ہمارا مختلف فنون۔ کراچی میں مزار قائد اعظم، لاہور میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ اور واپڈا ہاؤس، اسلام آباد میں فیصل مسجد، مسجد محبت خان اور قلعہ بالا حصار جو ہے، اس قسم کے جو عمارتیں ہیں جو سیاحوں کے لیے بہت زیادہ پرکشش ہیں اور کشش کا باعث بنتی ہیں۔ پاکستان میں دستکاریوں کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ مرد و خواتین جو ہے دستکاری کا کام کرتے ہیں اور ان کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں بھی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں، جس کے ذریعے ہم لوگ جو ہیں وہ زر مبادلہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل اور جدید زبانوں کے مصوری اور خطاطی کے فن پارے لاہور کے عجائب گھر اور شاہی قلعے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ تھے آج کے ہمارے ٹاپک۔ اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے لرن کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ اوکے، اللہ حافظ۔